اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا انیس الغریبین۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ العاشقین۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ میرے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ حضور پیر محمد طاہر حسین حنفی القادری، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، آج ہم میاں محمد عارف کے ڈیرے پر، درویش کے ڈیرے پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا اپنے حضور قبول و منظور فرمائے، اور ان کا اپنے مرشد پاک کو گھر بلا کر اللہ رسول کا ذکر کرانا اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ اردو سمجھ دے ہو یا پنجابی جی سمجھ دے ہو؟ اردو بول دو، اردو سمجھ دے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے سمجھ دے ہو سارے سے، ٹھیک ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے جو اس دنیا میں بندے بھیجے، اپنے خاص بندے، وہ اس دنیا میں آ کر تین کام کرتے ہیں۔ ہر بندے کی ڈیوٹی ہے، ہر بندہ اللہ نے بھی مقصد پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت اس نے پیدا کیا ہے، مگر اس کے کچھ خاص بندے بھی جو ہم میں سے اس نے پھر چنے، ان کے ذمے تین کام ہیں۔ جاؤ میرے بندو، باقی لوگ اپنے کام کریں گے، کوئی وائی کرے گا، کوئی رائی کرے گا، کوئی ملازمت کرے گا، کوئی مزدوری کرے گا، کوئی دنیا کمائے گا، کوئی دنیا کی خاطر مر جائے گا، مگر جاؤ ان دنیا والوں میں رہ کر تم نے تین کام کرنے ہیں۔ کتنے؟ تین کام کرنے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے ذمے تین کام ہیں۔ جو اللہ کے بندے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تو وہ اللہ کے بندے صرف تین مقصد، تین کام لے کر دنیا میں آئے۔ پہلا کام یہ ہے، میرے بندو جاؤ میرا جا کر ذکر عام کر دو۔ ذکر تو اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتے، دکھائی نہیں دیتے۔ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پر فرشتے سجدہ نہیں کرتے، آسمان کا ایسا کوئی کنارہ نہیں جہاں پر فرشتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ ساری مخلوق یسبح لہ ما فی السماوات ما فی الارض، ہر چیز اس کا ذکر کرتی ہے۔ شجر ہے، حجر ہے، پتھر ہے، پرندے ہیں، درندے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرے۔ انسان غافل رہتا ہے اور کوئی چیز غافل نہیں رہتی۔ اللہ کے بندوں کو حکم ہے، جا میرے بندے میرا ذکر عام کر، میری یاد لوگوں کو یاد دلا، میرے ذکر کو پھیلا، میرے ذکر کو لوگوں کے دلوں میں جا کر اتار۔ پہلا کام یہ کر، جس گلی میں، جس نگر میں، جس گھر میں، جس ڈیرے میں اللہ کے بندے ڈیرا لگاتے ہیں، وہاں پر وہ ذکر کو عام کر دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، آپ کے پیر و مرشد اس علاقے میں آئے، ہمارے پیر و مرشد جہاں بھی آئے پہلے قدم رکھا ذکر شروع ہو گیا۔ ذکر کی آواز آئی، ذکر بلند ہوا، گھروں میں گونجا، باہر لوگوں نے سنا، چرند و پرند نے سنا، کہا میاں عارف کے ڈیرے پر آج کیسا ذکر ہے؟ کہا اس کا مرشد آیا ہے، اللہ کا بندہ، کیونکہ اللہ کا بندہ ایک مقصد لے کر آیا۔ اللہ کے بندے کا دنیا میں کوئی مقصد نہیں، اللہ نے اولین مقصد اس کو عطا کیا ہے، جا میرے بندے جا کر میرا ذکر عام کر دے۔ جس گلی میں جا، جس گھر میں جا، جہاں رہے، جہاں بیٹھ، جہاں سو، جہاں دن گزار، جہاں کھا پی، وہاں میرے ذکر کی بلندیاں کر۔
جہاں اللہ کا بندہ آتا ہے، جس پر جہاں وہ ذکر کرتا ہے، اس ذکر کی یہ تاثیر ہے، اس ذکر کا یہ اثر ہے، اس ذکر کا یہ فیضان ہے کہ کئی کئی دنوں تک اس گھر سے اللہ کے ذکر کی خوشبو آتی ہے، آواز آتا ہے، دلوں کے ایک عجیب سی کیفیت طاری لیتی ہے۔ پھر اللہ کا بندہ تو اس گھر میں ایک دو دن رہا، چلا گیا، مگر اللہ اس گھر کو ذاکرین کا گھر بنا دیتا۔ بچے سنتے ہیں، بوڑھے سنتے ہیں، گھر والے سنتے ہیں، اپنے پیر کو دیکھتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، مرشد کی کیفیات دیکھتے ہیں، وہ ذکر ان کے سینوں میں اتر جاتا ہے۔ پھر مرشد چلے گئے مگر اللہ کا ذکر اسی طرح جاتا۔ جہاں اللہ کے بندے نے ڈیرا لگایا، جس جگہ ڈیرا لگایا، جہاں گھر بنایا، جہاں اپنی مسکن بنایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، بیٹھا سویا، وہاں اللہ کا ذکر اس نے عام کر دیا۔ فرمایا جا میرے بندے، ایک کام تیرا یہ ہے، میرے مالک میں تیرا یہ کام کروں گا، پھر تو کیا کرے گا؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے بندے تو ذکر عام کر، جا لوگوں کو سکھا، پھر کیا ہوگا؟ تو میرا ذکر کرتے کرتے اس جہان سے چلا جائے گا، پھر میں تیرا ذکر کروں گا دنیا میں۔ لوگ کہیں گے یہ کس کا دربار ہے؟ کہیں گے یہ پیر کرم حسین کا دربار ہے، آؤ اس کے میلے پہ چلیں، آؤ اس کے عرس پہ چلیں، آؤ اس کے دربار پہ چلیں۔ لوگوں نے تجھے دیکھا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، مرا کر تیرا ذکر دنیا میں عام کر دوں گا، جس طرح تو نے میرے ذکر کو پھیلایا تھا۔ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تیری عمر محدود ہے، تیرا زمانہ محدود ہے، تو ایک مختصر وقت کے لیے آیا ہے، مگر تیرا رب تو ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ ہزاراں سال گزر جائیں گے، جب تک یہ زمین رہے گی، مٹی رہے گی، مٹی کا ایک ایک ذرہ تیرا ذکر کرتا رہے گا، کیونکہ تیرا رب تیرا ذکر کرتا۔ فرمایا ذاکرین اللہ کے مذکور بن جاتے ہیں، پھر اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ جب اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، پھر ہر چیز ان کا ذکر کرتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے اندر حضور نے فرمایا میرے چچا حمزہ کا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چچا، پیارے چچا کو دیکھ کر آئے ہیں، جناب کے سارے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ان کی زبان اقدس، ان کا ناک مبارک، ان کے کان مبارک کاٹ دیے گئے ہیں۔ میرے آقا ہم نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ پھاڑا گیا، سینہ، اور کلیجہ نکال کر چبا دیا گیا۔ یہ حالت کیفیات ہے۔ ہاتھ جوڑ کر صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کی لاش مبارک پر تشریف نہ لے جائیں۔ میں نہ لے جاؤں؟ نہیں، آؤ مل کر اس لاش کو دیکھنے جاتے ہیں جو لاش اللہ کی خاطر اتنی قربانیاں دی چکی۔ آؤ تو صحیح، تم کیا سمجھتے ہو کہ بس میرے چاچے کا ذکر تھا ختم ہو جائے، اس کی اولاد نہیں ہے نرینہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، آج میرے چچا حمزہ نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے، قیامت تک اس کا ذکر ختم ہی نہیں ہوگا۔ آؤ تو صحیح۔ حضور آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھایا حضرت حمزہ کا، سب سے پہلے رکھا، پھر فرمایا دوسری میت لے آؤ، شہید کی لائی، فرمایا حضرت حمزہ کے ساتھ رکھو، ہٹا دی گئی، تیسری لائی، 70 صحابہ کا میرے حضور نے جنازہ پڑھایا، اور ہر میت کے ساتھ حضرت حمزہ کی لاش مبارک رکھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا؟ جنازہ تو حضور شریعت میں ایک دفعہ ہے، اور شہید کو کیا ضرورت؟ میرے آقا آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کے ہوتی ہی بھلا کسی کو پھر جنازے کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، میرے رب نے فرمایا ہے حمزہ کا ذکر جاری رہے، ذکر جاری رہے۔ جس نے میرے دین کی خاطر قربانی دی، اپنے سارے جگر کے ٹکڑے کیے، جن کے جگر چبا دیے گئے، وہ دنیا میں ختم نہیں ہوئے، ان کے ذکر کی دونوں عالم میں دھوم مچی۔ جا میرے بندے تو ذکر کر، ان لوگوں کو ذکر سکھا، ان لوگوں کے دلوں میں ذکر اتار۔ دنیا نے ان کے دلوں پر میل چڑھا دی ہے،
زنگ چڑھا دیا ہے، سارا دن یہ وائیاں کرتے ہیں، سارا دن یہ اپنے فصلوں میں رہتے ہیں، مال ڈنگروں میں مال بن گئے ہیں، دنیا میں غرق ہو گئے ہیں۔ جان بھولے ان کو پھر میرا ذکر سنا، میرا ذکر سنا، ان کو مقصد زندگی بتا، ان کو بتا کہ تو مال ڈنگروں کے لیے نہیں آیا، دنیا کے لیے نہیں آیا، وائی کے لیے نہیں آیا، یہ ساری چیزیں تو تیری خدمت کے لیے آئی ہیں، تو اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہیں۔ بھولے بھٹکے میرے بندے اللہ کا ذکر کر، اے میرے بندے اگر تیرے ذکر پر، تیرے کہنے پر ایک بندے نے بھی میرے راستے پہ چل پڑا، ذاکر بن گیا، تو تجھے میں قیامت کے دن تاج پہناؤں گا کہ تو میرا ذکر کو بلند کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جائے، جس گھر میں جائے، جس بستی میں جائے، جس علاقے میں جائے، جس شہر میں جائے، اپنے رب کے ذکر کی دھوم مچائے۔ اور میں دوسرا میرا بندہ یہ مقصد لے کر آتا ہے کہ جا میرے بندے، کیا فرمایا؟ میری محبت تیرے دل میں ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تیرے دل میں محبت کی شمع ہے اللہ کے رسول کی، جا اس شمع کو دوسرے دلوں میں بھی جلا کے آ۔ نمازیں لوگ پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، عبادت لوگ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر اللہ رسول کی شمع محبت صرف اللہ کے محبوب بندے کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اللہ یہ نصیب نہیں کرتا، یہ آنکھیں ایسے نم نہیں ہوتی، یہ دل ایسے نہیں تڑپتے جب تک اللہ رسول کا عشق محبت دل میں نہ ہو۔ اور یہ سبق سے نہیں آتی، عمل سے نہیں آتی، کتاب سے نہیں آتی، یہ اللہ کے بندے ہمارے دلوں میں اتارتے ہیں، ان کی کیفیات اتارتی ہیں، ان کی آنکھوں کا فیض اتارتا ہے، ان کے عمل، ان کی باتیں، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا سونا، رات دن اللہ کے رسول کا ذکر کرنا، اس سے وہ محبت ہمارے دلوں میں اڈیل دے۔ جا میرے بندے، لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت کا زنگ چڑھ گیا، لوگ بیویوں سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ میں یوم لا ينفع، اس دن کوئی چیز کسی کو نفع نہیں دے گی، کس دن؟ قیامت کے دن۔ لا ينفع مال ولا بنون، سنیے گا، نہ مال نہ بیٹے، چاہے مال آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تب بھی فائدہ نہ دے گا، بیٹے چاہے بیٹے آپ کے نیک حافظ عالم کیوں نہ ہوں پھر بھی نفع نہ دے گی، کیوں؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جب تک اس کے سینے میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہوگی۔ دل دیکھا جائے گا، اس دل میں مسکن کس کا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے عمل کیا ہوں گے، عمل تلیں گے، مگر ورنہ اس کا سینہ دیکھا جائے گا، اس کا کلیجہ دیکھا جائے گا، اللہ دل دیکھے گا کہ اس دل میں مسکن کس کا ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، سلیم قلب کون لایا ہے، محبت اور عشق کا دل کون لایا ہے؟ اگر اس کے دل میں اللہ رسول کی عشق کی محبت ہے تو کم عمل بھی منظور کر لیے جائیں گے، پھر اس کو مال بھی فائدہ دے گا، پھر بنون بیٹے بھی فائدہ دیں گے، اس کی نیکیاں بھی فائدہ دیں گی، اور اگر دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں تو سارے عمل رہے گا چلے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے محشر میں جب اللہ تعالیٰ دنیا والے، جب سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس جنت میں ایک اجلاس بلائیں، اپنی شان کے لائق میرا مالک جنت میں آئے گا، فرمائے گا او جنتیو بتاؤ جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ بتاؤ، میں نے کہا تھا تمہیں حوریں دوں گا، قصوریں دوں گا، یہ ہیرے جواہرات، یہ ایک ایک چیزیں، یہ پھل، یہ باغات، یہ محلات سارے تمہیں عطا کیے، بتاؤ جو جو کہا تھا ملا ہے کہ نہیں ملا؟ میرا آقا کریم نے فرمایا بندے کہیں گے مالک ہمارے تو وہ تصور میں بھی نہیں تھا جو تو نے ہمیں عطا کیا، ہم تو سمجھے تھے کہ باغ ہوں گے، نہریں، نہیں یہ کیا؟
دنیا میں تو اس کے مشابہ کوئی چیز تھی نہیں، جو تو نے انعام کیے اس کی یا اللہ ہمیں تصور بھی نہیں تھا، اس سے بھی زیادہ عطا کیا جو تو نے وعدہ کیا۔ میرے آقا نے فرمایا ایسی ایک جماعت ہوگی، لوگ ہوں گے جو خاموش کھڑے رہیں، اللہ جواب نہیں دیں گے اللہ رب العزت کی اس بات کا۔ میرا مالک ان کی طرف متوجہ کہے گا، او میرے بندو، تمہیں میری جنت پسند نہیں آئی؟ تمہیں میرے وعدے نہیں ملے، انعام نہیں ملے، حور و قصور کوثر میرے نہیں ملی؟ وہ کہیں گے مالک اس کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی نہیں کیا تھا، کب کہا تھا کہ میری خاطر جان دو میں جنت دوں گا؟ تو نے ہمیں نہیں کہا تھا، ہم نے یہ جان یہ ساری زندگی جنت کی خاطر تو لگائی نہیں، کس کے لیے؟ فرمایا ہم تو تیری خاطر آئے تھے، ہمارے دل میں تو صرف تیری محبت تھی، جنت میں ایک آس لے کر آئے تھے کہ اپنے مالک کا دیدار کریں گے۔ یہ حور و قصور سے یہ محلہ سے ہمیں کیا مطلب؟ میرا رب فرمائے گا سچ کہتے ہو میرے عاشقوں، تم ادھر آ جاؤ، یہ جنتیں ان کے لیے ہیں، آؤ تمہارے رب کا دیدار تمہارے لیے۔ میرا رب اپنی شان کے لائق ان عاشقوں کو دیدار خاص نصیب کرے۔ جاؤ نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور تمہارا رب اپنی شان کے لائق تمہیں روز دیدار کروائے۔ اور میرے بندے یہ محبت کی شمع جو اپنے دل میں رکھتے ہیں، مسکین لوگوں کے دلوں میں، غریبوں کے دلوں میں، جو لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، جو دنیا کے بن کر رہ گئے ہیں، میری محبت کی شمع، میری محبت کی خوشبو ان کے دلوں پہ اڈیلو۔ جاؤ یہ عشق و محبت کے سودے بیچ کر آؤ میرے بندو۔ فرمایا تیسرا اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ دنیا والوں کو جا کر صبر سکھاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، مسکین کو، غریب کو، لاچار کو، بیمار کو، دنیا میں محتاج کو کہتے ہیں میرے بچے، میرے بھائی صبر کر جائے، صبر کا بدلہ بہت بڑا ہے۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو پتہ نہیں کہ اللہ کے بندے آئے ہیں صبر سکھانے، پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ صبر کا اجر ہے، نہیں، وہ اپنا آپ پہلے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ دیکھو ہم نے درد اٹھائے، ہمارے جسموں پر، ہمارے حالات پر، ہمارے گھروں پر، ہماری زندگیوں پر آزمائشیں آئیں، ہم نے کسی حال میں اللہ کا شکر نہیں چھوڑا، صبر نہیں چھوڑا۔ حضور قبلہ عالم پہ میرے ماں باپ قربان، 30 سال حضور بستر پر رہے، 30 سال بیماری تھی، دمہ بھی تھا، ٹی بی بھی تھی، ساری رات کھانستے تھے، ایک لمحہ بھی نیند نہیں آتی تھی، مگر صبح اللہ کا فقیر اللہ کا شکر ادا کر، وہ بیماری کو لوگوں کو دکھایا کہ صبر میں نے یوں کر کے دکھایا۔ میرے بھائیو تم بھی صبر تو کرو، پھر دیکھنا اللہ تمہیں اس کا کتنا اجر عطا کرے۔ اللہ کے بندے ذکر لے کر آتے ہیں، اللہ کے بندے محبت لے کر آتے ہیں، اللہ کے بندے صبر کی تلقین لے کر آتے ہیں، لوگوں کو جہاں جہاں جس کو دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، دم بھی کرتے ہیں، دلاسا بھی دیتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اللہ کا جو اجر ہے صبر کے بعد ہے، صبر کا جتنا وزن ہے اتنا کسی چیز کا نام مال میں وزن نہیں ہے۔ آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضور نماز پڑھاتے، صبح کے وقت میرے آقا نماز جب سلام پھیرتے اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کر کے بیٹھ جاتے، سرور فرماتے خواب سناؤ، کسی کو کوئی رات کو خواب آیا ہے، خواب بیان کرتے، حضور اپنے خواب سناتے، لوگوں کا حال چال پوچھتے، میرے آقا دن چڑھے تک مسجد میں بیٹھے رہے، حضور کا معمول، ساری زندگی نہیں بیٹھے مگر عام طور پر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رات کو ہم ساری رات انتظار کرتے تھے کہ کس وقت صبح ہو، کس وقت یار کا دیدار ہو، کس وقت محفل لگے، وہ مجلس لگے، حضور ہم سے پوچھیں، ہمارے بات پوچھیں، ہمارے حال سے آگاہ ہوں، ایک ایک بات پوچھیں، ہم منتظر رہتے۔ کہتے کئی بار اٹھ کے باہر جاتے، دیکھتے کہ رات ڈھلی ہے یا نہیں ڈھلی، حضور کا دیدار۔
حضرت بلال فرماتے ہیں میں اذان دینے آتا تو کتنے لوگ حجرے پر پہلے موجود تھے. کہتے بلال رات کھلی ہے اس انتظار میں کہ کب آقا کریم آئیں. سرکار بیٹھے رہتے اس مجلس کی خاطر. ایک صحابی ایسا تھا جو اس مجلس میں نہ بیٹھتا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بھائی ہے, حضور کا سچا غلام ہے, نماز حضور کے پیچھے پڑھتا ہے, مگر آقا کریم جب مجلس لگاتے ہیں یہ دعا سے پہلے اٹھ کر گھر چلا جاتا. کتنے بار ہم نے اس کو دیکھا ہے, کہا ہے, سمجھایا ہے, اس نے ہماری بات نہیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک صحابی کو فرمایا کل اس طرح کرنا کہ جیسے ہی یہ جانے لگے اس کو پکڑ جانا اور کہنا کہ حضور کا حکم ہے تو نہیں جا سکتا. صحابی کے ساتھ وہ نوجوان دوسرا صحابی بیٹھ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیرا, معمول کے مطابق اٹھا, چلنے لگا. اس کو اس نے بازو پکڑ لیا, کہا بیٹھ. اس نے کہا چھوڑ مجھے. اس نے کہا نہیں جا سکتا. اس نے کہا یار چھوڑ. اس نے کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول کا حکم ہے بیٹھ. سرکار مجلس فرماتے رہے, صحابی روتا رہا. حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم نے ایک بار بھی اس کو نہیں دیکھا, روتا رہا. بس آخر میں اس کی طرف چہرہ اب سارے دکھ درد مٹا کر میں کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان, نہ چھپا سکتا ہوں نہ حضور کو بتا سکتا ہوں. میں حضور نے مجھ سے نہیں بتاؤ گے کہاں جاؤ گے, کس کو بتاؤ گے؟ بتاؤ. میرے آقا ان لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتا. اور میں نہیں, اللہ اور اللہ کا رسول تیرے دل سے آگاہ ہے, تیرے حالات سے آگاہ ہے. ان لوگوں کو بھی روشنی عطا کر پتا چلے کہ میرا صحابی کیوں رو رہا ہے. ہاتھ مان کر کہتا ہے میرے آقا میں غریب ہوں, مسکین ہوں, گھر میں ایک روٹی پکتی ہے کبھی نہیں پکتی, کسی گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے, ہمارے پاس نمازی ایک چادر ہے. میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو لے آتا ہوں اور واپس جاتا ہوں تو اپنی بیوی کو چادر دیتا ہوں نماز پڑھتا ہوں. میرے آقا میں انتظار نہیں کر سکتا, سرکار کی اس محفل سے اس مجلس سے محروم رہتا ہوں, مگر کیا کروں, سورج نکلنے پہ آ جاتا ہے اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں. سرکار نے فرمایا پھر لوگوں سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ میرا آقا سوال کروں, میں ایسا نہیں کر سکتا. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرا مالک مجھے صابرین سے نکال دے. میں تو صابرین میں رہنا چاہتا ہوں. ہم تو میاں بیوی نے ایک طے کیا ہے, مصلے پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا تو دنیا اپنے رب سے بھی نہیں مانگے گی, سوال نہیں کریں گے. میرے محبوب ہم نے جب سے کلمہ پڑھا ہے تو نے ہمیں صبر کی تلقین کی, ہم نے صبر کو ایسا تھاما کہ کبھی اللہ سے دعا بھی نہیں کی. دنیا سے کیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا تو گھر والی کو جا کر چادر دے, وہ نماز پڑھے, میں محمد رسول اللہ تیرے گھر آ رہا. صاحب فرماتے ہیں وہ چلا گیا. جب گیا گھر میں اس کی بیوی نے جلدی جلدی نماز پڑھی, باہر نکلی, دروازہ کھول کر کہتی ہے او میاں یہ تو نے کیا کیا, آج اتنی دیر لگائی, دیکھ سورج نکلنے پہ آ گیا, آخری وقت پہ تو آیا ہے. آج اگر میری نماز قضا ہو جاتی پھر کیا ہوتا, میرا نام میرے والد کا نام بھی جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا. فلاں فلاں کی بیٹی جہنم میں داخل, ساری زندگی تیری خدمت کی, تیری جوتیاں صاف کی, تیرے گھر میں صبر کیا, کچھ نہیں مانگا, مجھے ساری زندگی اجر یہی تو نہیں دیا کہ آج میرا اور میرے باپ کا نام تو جہنم میں لکھا دیتا. کیوں دیر لگا دی؟ کہتا ہے میری بیوی ناراض نہ ہو, کیا کروں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, میں بیٹھ گیا. کہتی ہے پھر کیا ہوا, بتا. حضور کو بتایا تو نہیں, واہ بتایا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں. کہتا ہے بتایا. کہتا ہائے ہائے, اگر آج مجھے عورت کو حق ہوتا طلاق دینے کا, میں تجھے 3 طلاقیں طلاق دے دیتی, میں تجھے فارغ ہو جاتی. کہتی ہے اتنا غصہ, کہتی ہے غصہ نہ کروں, آج صابرین کے صفوں سے نکل گئے ہیں.
تو نے اللہ کے رسول کے سامنے شکایت کی ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ایک چادر ہے؟ کہا نہیں، میں نے شکایت نہیں کی، بس اتنی بات کی میرے آقا اس کے دروازے پہ آ گیا۔ تو میں سن، اے اللہ کی بندی سن، تیرے گھر اللہ کا رسول آیا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، صابرین کی صف سے نکال نہیں دیا، تجھے تو صابرین کا امام بنا دیا گیا۔ قیامت کے دن میری امت کی تو امامت صابرین کی سرداری کرے گی، سب سے آگے آگے تو چلے گی، میں تیرے صابرین پر مہر لگانے آیا۔ دنیا والو، صبر کی بہت بڑا اجر ہے، صبر کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ نے بھوک دی ہے، دکھ دیا ہے، مصیبت دی ہے، اس رب کے حضور رو لیا کرو۔ دنیا کے آگے یہاں سے ہاتھ نہ پھیلاؤ، مرنے کے بعد صبر کا اجر ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ کے فقیر دنیا کو یہ 3 کام سکھانے ہیں۔ ذکر کرو اس کا جس نے تمہیں پیدا کیا، گھروں میں ذکر کو پھیلاؤ، بچے تمہارے سنیں، تم سنیں سارے۔ پھر کیا کہ اپنے دلوں میں اللہ رسول کی محبت پیدا کرو۔ کہ ذکر یہ عبادات بیکار ہیں اگر آقا کریم کی محبت سینے میں نہیں ہے۔ جو بھوک ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، اس پر صبر کرو۔ یہ 3 کام لے کر، یہ 3 پیغام لے کر اللہ کا فقیر ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا کہا سنا قبول و منظور فرمائے، اپنے پیر و مرشد کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا